أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سورۃ التکاثر کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ سورت دنیا کی دوڑ کے بارے میں ہے اور زمان نزول اس کا یہ ہے کہ قیام مکہ کے دوسرے دور میں غالباً 4 یا 5 نبوی میں اعلان عام کے بعد نازل ہوئی۔ اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، شان نزول کہہ لیں، یہ ہے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ 2 قبیلے اپنے اپنے جتھے کی کثرت تعداد پر فخر کر رہے تھے کہ ہمارے زیادہ بندے ہیں اور تمہارے کم ہیں۔ تو گننے پر ایک قبیلے کے آدمی دوسرے سے کم نکلے، تو جو شکست جس قبیلے کو ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہمارے اتنے آدمی فلاں لڑائی میں مارے جا چکے ہیں، بے شک آپ چل کر قبریں گن لو، وہاں پتہ چلے گا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے یا تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کہہ کر وہ قبریں شمار کرنے لگے۔ ان کی اس جہالت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں متنبہ کرنے کے لیے سورت نازل کی۔ اور اس کا دوسرا پس منظر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کثرت کی خواہش میں اتنے غفلت میں چلے جاتے ہیں، اتنے غفلت میں انسان کو ڈال دیا ہے اس کثرت کی خواہش نے کہ آگے تو اس نے جا کے قبریں ہی دیکھنی ہیں، قبروں سے جا ملیں گے ایک دن۔ تو یہ دونوں اس کے پس منظر میں ہم نے ڈسکس کیا اس کا شان نزول کیا ہو سکتا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر۔ الہا یہ ایک ورڈ ہے، کم یہ ضمیر ہے کہ تم سب کو الہا غافل کر دیا۔ الہا نکلا ہے لام ہا واو سے، لہو جسے ہم کہتے ہیں نا، لہو لعب، کھیل کود، کھیل تماشا۔ ہر اس چیز کو لہو کہتے ہیں جو انسان کو اہم کاموں سے ہٹائے اور باز رکھے، یعنی کہ کمتر چیز میں مشغول ہو کر زیادہ اہم چیز کو بھول جانا لہو کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حدید میں فرماتے ہیں اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یعنی کہ زندگی، جو دنیا کی زندگی ہے، لعب و لہو ہے، کھیل تماشا ہے، وزینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، کہ سجاوٹ ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کرنا ہے، اور مال اور اولاد میں آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ کر بتانا، تکاثر۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تکاثر کا کیا مطلب ہے، کس چیز نے غافل کر دیا۔ اور غافل کا مطلب آپ یہاں اس طرح لے لیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ آپ کو میٹنگ میں جانا ہے، فار ایگزامپل آپ کی فلائٹ ہے اور آپ چیٹ پہ لگ گئے یا آپ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگ گئے، اور اس کی وجہ سے جو مور امپورٹنٹ ورک تھا وہ آپ کا ڈیلے ہو گیا، وہ اس سے آپ غافل ہو گئے۔ ہمیں بھی تکاثر نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سب کو، کم جمع کا صیغہ ہے، کم، تم سب کو غفلت میں ڈال دیا، غافل کر دیا۔ التکاثر، کس نے؟ تکاثر نے۔ تکاثر باب تفاعل سے نکلا ہے، اور جب بھی بات تفاعل سے کوئی ورڈ آتا ہے جس میں تا ایڈیشنل ہوتا ہے، الف ایڈیشنل ہوتا ہے، تو اس کے مطلب ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے، باہمی۔ یہ تا اور الف جس بھی باب سے آتا ہے، اس کے سارے ورڈ جیسے آپ کہہ لیں تعارف، ایک دوسرے سے عرف حاصل کرنا، یا تقابل، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، یا تغاضب، ایک دوسرے سے غصہ ہونا، تحاسد، ایک دوسرے سے حسد کرنا، یہ سب
آپس کے لیے یہ باب یوز ہوتا ہے. تو کثرت کی خواہش جو کہ باہمی ہو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تکاثر میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی یہ لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 1، آدمی کوئی چیز زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، یعنی کہ 10 کپڑے ہیں تو 10 اور، پوری کلوزٹ ہماری جوتوں سے بھری ہوئی ہے تو 2-4 اور، جب چاہے 2-4 اور، 2-4 بینک اکاؤنٹس ہیں تو 1-2 اور، 2-3 بزنسز رن ہو رہے ہیں تو 1-2 اور. یعنی کہ کبھی بھی اس کی کثرت کی جو خواہش ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اور مزید، چاہے وہ جا ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے مال ہو، چاہے دنیاوی علم ہو. سبحان اللہ، اس کو آگے کی آگے کثرت کی خواہش غافل کر دیتی ہے. نمبر 2، لوگ کسی چیز کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، یعنی باہمی، یعنی اس کے پاس اگر بڑا گھر ہے تو میرے پاس تھوڑا اس سے بڑا گھر ہو، ان کی بچیوں کی شادیاں 5 اسٹار ہوٹل میں ہو یا میرے بچوں کی بھی 7 اسٹار ہوٹل میں ہو. اس طرح ایک دوسرے سے کثرت سے آگے بڑھنے کی خواہش دنیاوی معنوں میں، کیونکہ ایسا علم جو نقصان دہ ہو اس میں ہم آگے بڑھنے کی خواہش نہیں رکھ سکتے، مگر ایسا علم جو لوگوں کو نفع دے اس کے لیے تو اور سے اور مانگنے کی دعا سکھائی گئی ہے ہمیں، ربی زدنی علما. اور ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ دوسرے انسان سے حسد نہ کرو، کسی چیز میں حسد نہ کرو سوائے 2 چیزوں کے. ایک وہ علم جو تم نے سیکھا اور آگے سکھایا اور جس سے دوسروں کو نفع پہنچا، یہ میں مفہوم بیان کر رہی ہوں. اور دوسرا وہ مال جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا اور وہ آپ دوسروں کی مدد میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ان دونوں میں حسد، وہ بھی پازیٹیو حسد، رشک کرنا، وہ تو چاہیے ہمیں. وہ کہتے ہیں نا کہ دین میں ہمیشہ اوپر والے کو دیکھو اور دنیا میں ہمیشہ نیچے والے کو دیکھو. تو دوسری چیز کیا آئی تکاثر میں؟ لوگ کسی چیز کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. اور تیسری چیز جو تکاثر میں آتی ہے وہ ہے کہ ایک دوسرے پر فخر جتلائیں. سبحان اللہ، کہ دوسرے کے مقابلے میں انہیں فلاں چیز کثرت سے حاصل ہے. تو یہ چیزیں آج کل کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں، ایک دوسرے کی جابز، ایک دوسرے کے برانڈز، ایک دوسرے کے یوٹیوب فالوورز، ایک دوسرے کی پیئر پریشر میں آ کے ایک دوسرے کی ایکٹیویٹیز، ایک دوسرے کی بس جو دنیاوی ہمیں تکاثر نے غافل کر دیا امپورٹنٹ ہمارا جو مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا. نمبر 2 آیت دیکھتے ہیں، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ زرتم، یہ بھی 2 ورڈز ہیں. زر اس کے روٹ ورڈز ہیں زا واو را. زارا یزور زیارتن، جیسے ہم زیارت کہتے ہیں، ہم زیارتیں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو یہ اس سے نکلا ہے، ملاقات کے لیے جانا، زیارت کرنا. حتیٰ کہ تم، ضمیر ہے سب کے لیے، جمع کے لیے یوز ہوتی، تم سب نے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، تم سب نے جا دیکھیں قبریں، مقابر، مقبرہ کی جمع مقابر، قاف با را. اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ دولت انسان کے پاس چاہے جتنی بھی ہو، اس کی طبیعت اس سے بھرتی نہیں، اور وہ بدستور مزید حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے. یعنی ساری عمر انسان اپنی اسی تگ و دو میں کھپا دیتا ہے، اور مرتے دم تک یہ فکر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. اور انسان کی حرص اور ہوس کے پیمانے کو تو بس صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. سبحان اللہ، جس طرح کے حضرت عبداللہ ابن عباس اور انس بن مالک سے تھوڑا بہت الفاظ کی معمولی کمی بیشی کے ساتھ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال سے بھری 2 وادیاں بھی ہوں تو وہ لازماً تیسری وادی کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کے پیٹ کو سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. عبداللہ بن شیخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ یہ سورت پڑھ رہے تھے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ تیرا مال صرف وہی ہے جو تو نے صدقہ کیا اور جاری کیا، یا کھا لیا اور فنا کر دیا، یا پہن لیا اور پرانا کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک صحابی جن کا مجھے یہ نام یاد نہیں آ رہا، مگر ان کو جو چیز پسند آتی تھی نا وہ خرید کر صدقہ کر دیتی تھی، جو چیز پسند آئی وہ خرید کر صدقہ کر دیتی۔ تو صحابیوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو یہ چیز پسند آئی ہے، آپ اپنے لیے رکھنے کی بجائے آپ صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جنت کے لیے جمع کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس پر وہ آیت یاد آتی ہے سورہ کہف کی جو آخری آیتیں ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری جد و جہد دنیا کی زندگی میں ہی برباد ہو گئی، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام انجام دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور مرنے کے بعد اس سے ملاقات کا انکار کر دیا۔ وَلِقَائِهِ وَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے اعمال اکارت گئے۔ سبحان اللہ۔ پس ہم ان کے لیے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن اور حیثیت قائم نہیں کریں گے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4۔ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ یہ جو کَلَّا ورڈ ہے یہ ہے حرف ردع، زجر، ڈانٹ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈانٹ کے کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں، یقیناً نہیں۔ سوف، سوف فیوچر کی چیز کو تھوڑا پریزنٹ کی طرف لے کے آ جاتا ہے، اس کے مطلب ہوتے ہیں عن قریب۔ سوف ہمیشہ فعل مضارع پہ لگتا ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے۔ فعل مضارع کا مطلب ہے فیوچر یا پریزنٹ ٹینس۔ تو جب مستقبل اور حال سے پہلے آتا ہے تو اس کو مستقبل کو حال کی طرف لے جاتا ہے، یعنی ان قریب یہ چیز ہونے والی ہے، ان قریب تم سب جان لو گے۔ تعلمون جمع کا صیغہ ہے، ہرگز نہیں ایسا ہوگا، تم سب جان لو گے، ان قریب تم سب جان لو گے، پھر ہرگز نہیں۔ کلا اس صورت میں 3 دفعہ آیا ہے، حرف ردع، ڈانٹ 3 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلا ورڈ یوز کر کے دی ہے کہ کلا ہرگز نہیں، تم ان قریب جان لو گے۔ یعنی کیا جان لو گے؟ ابھی تم لوگ تکاثر کے نشے میں مست ہو، موت کا تو تصور بھی ذہن میں نہیں آتا، مگر وہ وقت دور نہیں جب موت خود آ کر تم سے ملاقات کرے گی، جیسا کہ سورہ جمعہ میں ہے کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو غیب اور ظاہر کا سب کا جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ یعنی کہ تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، وہ تمام حقائق تم پر روشن ہو جائیں گے جن سے تم اس وقت نظریں چرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 دفعہ 3 دفعہ تاکید کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ ایسے خیالات قطعاً درست نہیں، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دلائل میں کچھ تھوڑا بہت بھی غور و فکر کر لیتے تو تمہیں یقیناً یہ بات معلوم ہو جاتی کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کے سب سامان سب بے معنی ہیں، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ ایک لہو ہے، تماشا ہے، دھوکا ہے، ایلوژن ہے، ڈیلیوژن ہے کہ آپ اس دنیا میں مست ہو کے اپنی اصل جگہ کو بھول گئے ہیں، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ حقیقتاً اچھے کام کون کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آج کل جو دنیاوی کام سے ہٹ کے دینی کام پہ لگا ہوا ہے اس کو لوگ تھوڑا لک ڈاؤن اپون کرتے ہیں کہ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے، تمہیں اور کوئی جاب نہیں ملی، تم کیا بچوں کو
عالم بنا رہے، کیا بچوں کو حافظ قرآن، نہ اس کو میتھ آتی ہے نہ اس کو انگلش آتی ہے۔ ہم لوگ کے کرائٹیریا یہاں پہ صرف یہی ہے کہ ہم دنیاوی گینز حاصل کریں، دنیاوی چیزوں میں آگے سے آگے بڑھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بالکل برعکس فرماتے ہیں، کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، کیا جان لو گے، ہرگز تم جان لو گے، ہرگز تم جان لو گے، یعنی ہرگز تم کیا جان لو گے، کاش، لو کلمہ ہوتا ہے اونلی اف، کلمہ حسرت کہلاتے ہیں، تم سب جان لیتے، جان لو گے یا جان لیتے، اس معنی میں آئے گا علم الیقین، یقین کا جاننا، یعنی کہ 3 لیولز آف یقین ہوتے ہیں قرآن میں، 3 حکمہ کے ہاں 3 یقین کے 3 درجوں کا ذکر ملتا ہے، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، آگے جا کے عین الیقین آتا ہے، اور پھر جو تیسرا درجہ ہوتا ہے وہ حق الیقین، یعنی کہ جو یقین انسان کو علم اور معلومات کی بنیاد پر حاصل، اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے دور سے کوئی دھواں اٹھتا دیکھا، آپ نے کہا وہاں آگ لگی ہوئی ہوگی، یقیناً آگ لگی ہوئی ہوگی، آپ نے دیکھی نہیں بٹ اپنی معلومات اور علم کی بنا پر آپ نے کہا وہاں آگ لگی ہوئی ہوگی۔ اسی طرح پھر جب آپ نے وہاں جا کر خود اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھ لیا تو وہ عین الیقین ہو جائے گا۔ لیکن حق الیقین کا درجہ اس سے بھی آگے ہے، یعنی کہ اب آپ کو آگ میں اگر آپ خدا نخواستہ جل گئے تو وہ ہو جائے گا آپ کا حق الیقین۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ہم نے کتابیں بھیجی، پیغمبر بھیجے، ہر طرف سے ہمیں اس کا احساس دلایا جاتا ہے، ہمیں آرٹیکلز آف فیتھ پڑھائے جاتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو جہنم اور جنت میں سے ایک جگہ جانا ہوگا، ایک ڈے آف ججمنٹ قائم ہوگا، تو علم الیقین کے ساتھ ہم لوگ کو اس چیز کا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ سب ہوگا۔ تو کاش کہ تم لوگ جان لیتے، کیونکہ کچھ لوگ تو اس چیز پہ بھی یقین نہیں رکھتے کہ ایک دن ایسا آئے گا، مست بیٹھے ہیں اس دنیا میں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بلا شبہ جب لا اور نون مشدد، شروع میں لا اور آخر میں نون مشدد کسی بھی فعل کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے بلا شبہ، ضرور، ضرور با ضرور، یہ حرف تاکید با نون ثقیلہ کہلاتا ہے، یعنی کہ ضرور با ضرور تم دیکھ لو گے، تم سب دیکھ لو گے، کس چیز کو؟ جہیم کو دیکھ لو گے۔ جہیم جہما سے نکلا ہے، اور یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، مگر اگر آپ لٹرل میننگ دیکھیں جہم کا تو یہ لائن کی وہ آنکھیں ہیں، وہ سٹیر ہے جو کہتے ہیں نا آئیز وائڈ اوپن انٹینسلی ہاٹ، جب وہ اپنے پرے پہ اٹیک کر رہا ہوتا ہے، اپنے شکار پہ اٹیک کر رہا ہوتا ہے، تو جہنم بھی ہمیں ایسے، جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت، رسول اللہ کی رسالت اور آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تو جہنم ان کو ایسے ہی سٹیر کرے گی قیامت والے دن۔ تو بلا شبہ تم سب دیکھ لو گے دوزخ کے آثار، تو تم مرنے کے بعد فوراً دیکھ لو گے، پھر جب قیامت کے دن تم میدان حشر میں اکٹھے کیے جاؤ گے تو پھر اسے اپنی آنکھوں سے یوں دیکھ لو گے کہ تمہیں اس کی یقین ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی ہی نہیں رہے گا۔ اور یہ جو جہیم ہے یہ صرف کافر نہیں دیکھیں گے، ڈس بلیورز کے لیے نہیں، یہ مسلمان بھی دیکھیں گے، کیونکہ مسلمانوں کو بھی پلسرات پر سے گزرنا ہوگا اور اس چیز کا مشاہدہ کریں گے اپنی آنکھوں سے، سب کو یقین ہو جائے گا آنکھوں کا، عین الیقین، جب وہ دیکھ لیں گے پھر ان کو عین الیقین، وہ یقین کی آنکھ سے کہ او یہ تو بالکل سچ ہے، اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ثم پھر لَتَرَوُنَّهَا عین الیقین، کسے دیکھ لیں گے؟ یہ ہا جو ہے یہ ضمیر مؤنث کی ضمیر ہوتی ہے، ہو اگر ہوتا تو مذکر کی ضمیر ہوتی، پروناؤن، یہ ہا ہے یعنی کہ جہیم کی طرف، سارے جہنم اور جہیم کے نام فیمنن ہوتے ہیں، تو ہا بلا شبہ تم ضرور دیکھ لو گے اس کو، یعنی جہنم کو،
بھڑکتی آگ کو عین الیقین، یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ جہنم کو دیکھنا آسان نہیں ہوگا۔ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ دیکھنا ہی کتنا ہیبتناک ہوگا، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام جنہوں نے اس کا یقین کر لیا تھا، فوراً یقین، ان کو تو بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پڑھتے تھے، ان کو فوراً یقین ہو جاتا تھا، تو ان کے لیے تو یہ دنیا بہت حقیر تھی۔ ان کی ساری کوششیں اگر آپ دیکھیں صحابہ کرام کے، آپ حیات طیبہ پڑھیں سب کی، تو سب کی کوششیں آخرت کے لیے تھی۔ اور ہماری کوششیں، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم کس کے لیے زیادہ کوششیں کر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے، آخرت کے لیے؟ ٹائم کو زیادہ کہاں سپینڈ کر رہے ہیں؟ اولاد کی تربیت پہ کیا زیادہ ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں؟ ہماری سکلز، ہمارا ٹائم، ہماری انرجی، ہمارا پیسہ کہاں زیادہ لگ رہا ہے؟ ہم کس چیز کو زیادہ سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اپنی کوشش میں ہم کبھی مطمئن نہ ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میں مسجد میں والنٹیئر کرتی ہوں، میں پیسے بھی دیتی ہوں، چیریٹی بھی کرتی ہوں، الحمدللہ 5 وقت نماز بھی پڑھتی ہوں، مگر اس کوشش میں مطمئن نہ ہو جائیں۔ خیر اور بھلائی میں زیادہ کے زیادہ حریص رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بھاگو، سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے، ریس ٹورڈز گڈنس، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو۔ اب آپ نے ایک چیز دیکھی کہ ہم لوگ کو تو پہلے یقین ہوا، ہم نے پہلے سنا، ہمیں یقین ہوا، پھر ہم نے دیکھا، ہر جگہ کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ ان السمع والبصر، پہلے ہم نے سنا پھر دیکھا۔ فجعلناہم سمیعا وبصیرا، پہلے سنا پھر دیکھا۔ تو ہیئرنگ ہمیشہ پہلے آتی ہے، سینگ بعد میں آتی ہے۔ مگر جو کافر ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے یوز کیا ہے نا، قیامت والے دن وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، ہم نے دیکھ لیا، اب ہم سنتے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں، اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ مگر اس وقت ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ آیا آف دس سورہ از لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ لا شروع میں آیا، نون مشدد آخر میں آیا، اس کو ہم کہتے ہیں ضرور بضرور۔ ضرور بضرور سوال سے نکلا ہے، سین حمزہ لام۔ تم پوچھے جاؤ گے، تم سے سوال کیا جائے گا۔ کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟ اس دن، یوم دن، اذن اس دن یعنی قیامت والے دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا، ضرور بضرور۔ کس کے بارے میں؟ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ نعیم کیا ہوتا ہے؟ نون عین میم سے یہ نکلا ہے۔ نعیم ان کے معنی ہے نعمت کثیرۃ، یعنی کہ بے تحاشا نعمتیں، بے حساب نعمتیں۔ اور یہ جو سوال ہے نا، یہ صرف سوال جواب نہیں ہے، یہ حساب کتاب ہے، یہ جزا اور سزا تک ہمیں لے کے جائے گا۔ ایک ایک چیز کا سوال ہوگا۔ نعیم جو ہے وہ ویسے تو کہتے ہیں نعمتوں کو، راحت کو، عیش کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں جو بے حساب نعمتیں ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو نام الانعام، سورہ انعام ہے، اونٹوں کو بھی نام کہا جاتا ہے۔ کیوں اونٹوں کو نام کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ عرب کے لیے سب سے بڑی نعمت تھی، اور اس کی جگہ کیا تھا؟ انعام۔ تو کس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے؟ پہلے تو ہم لوگوں نے، اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پچھلی دفعہ ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ تو اسی میں دیکھتے ہیں کہ ہماری کیا ہے سب سے بڑی نعمت؟ ہماری صحت، ہماری زندگی، ہماری مالداری، ہمارا فارغ وقت، ہماری جوانی۔ پھر ایک جگہ حدیث میں آتا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ 2 بلیسنگز ایسی ہیں جو لوگوں کو، جس کے بارے میں، یعنی میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ گڈ ہیلتھ، اچھی صحت، اور فری ٹائم، اور
فارغ وقت، یہ لوگ اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے اور پھر نقصان میں رہتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اچھی صحت دی اور آپ کو فارغ وقت دیا تھوڑا بہت، تو اس کا اچھا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بے حد و حساب اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو تم ان کو گن نہ سکو گے۔ یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ ظاہریہ ہیں، باطنیہ ہیں۔ رزق نعمت ہے، تندرستی نعمت ہے، جسم کا ایک ایک اعضا نعمت ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی نعمت ہے، سردیوں میں گرم پانی نعمت ہے۔ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سایہ، یہ برف، یہ بارش، یہ سورج کی کرنیں، یہ نعمت نہیں؟ ہمارا مسلمان ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی آپ سوچے تو صحیح، کبھی اپنی زندگی کا موازنہ کریں غیر مسلموں کی زندگیوں کے ساتھ، کیا یہ نعمت نہیں؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چھت دیا، ہمیں گھر دیا، فیملی دی، اولاد دی، صحت مند اولاد دی، یہ نعمت نہیں؟ اچھے دوست دی الحمدللہ، ہمیں مسجد میں آنا نصیب فرمایا، ہم اس قرآن کی نعمت سے گزر رہے ہیں، کیا یہ اتنی بڑی نعمت نہیں؟ ہمارے ہاتھوں میں قرآن دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہمیں سوچ دی، ہمیں ہدایت دی، اس شہر میں، اس ملک میں رہ کے امن و امان میں ہم رہتے ہیں، کیا یہ نعمت نہیں؟ اب آپ دیکھیں فلسطینیوں کو، آپ دیکھیں کشمیریوں کو، آپ دیکھیں اپنے اراؤنڈ جتنے بھی ممالک جہاں پہ جنگیں چھڑی ہوئی ہیں، جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے، کیا امن نعمت نہیں؟ نعمتوں کو تو اگر ہم گنتے رہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا ہے، تو اس کی تو ہم تعداد کر نہیں سکتے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ضرور فرمایا کہ ان الانسان لظلوم کفار، بلا شبہ انسان بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے۔ انسان کی بڑی نادانی ہے کہ مخلوق کے ذرا سے احسان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتے، جس سے تھوڑا بہت کچھ مل جاتا ہے نا، اس کے سامنے باداب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ دینے والا کبھی مفت نہیں دیتا، کسی کام کے عوض یا آئندہ کوئی کام لینے کی امید میں دیتا ہے، مگر خداوند کریم، خالق و مالک، غنی و مغنی، وہ بغیر کسی عوض کے عنایت فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کو قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا، یعنی کہ کس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے قیامت کے دن انسان کے قدم حساب کی جگہ سے ہٹیں گے نہیں، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1، عمر کو کہاں فنا کیا؟ نمبر 2، جوانی کو کن کاموں میں ضائع کیا؟ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا؟ نمبر 4، اور کہاں خرچ کیا؟ نمبر 5، علم پر کتنا عمل کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے سے نعمتوں کے بارے میں جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا ہم نے تیرے جسم کو تندرست نہیں رکھا تھا؟ کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سراب نہیں کیا تھا؟ اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں کوٹ کرتی ہوں کہ اس کو ایک چھوٹی سی سٹوری کے طور پہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بھوک لگی، آئی تھنک یہ بوائیکاٹ کا اس زمانہ تھا جب کہ بوائیکاٹ کیا گیا تھا، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، تو وہ اپنے گھر سے نکلے اور بہت بھوک کے مارے ان کا بہت برا حال تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق بھی اسی طرح ٹہل رہے ہیں، تھوڑے دور گئے تو حضرت ابو بکر بھی دیکھا تو چہل قدمی کر رہے ہیں، اور انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز اتنی رات کو چہل قدمی پہ مجبور کیا؟ انہوں نے کہا کہ جس وجہ سے آپ چہل قدمی کر رہے ہیں اسی وجہ سے ہم، یعنی کہ اتنا بھوک کا عالم تھا کہ وہ ان سے برداشت سے باہر تھا۔ بہرحال ایک انصاری صحابی نے ان کو دیکھا تو انہیں اپنے گھر لے گئے، انہوں نے ان کو کھجوروں کا خوشہ پیش کیا، جن میں 3 قسم کی کھجوریں تھیں، یعنی تر کھجوریں، خشک کھجوریں اور کچی پکی درمیانی۔ پھر اس صحابی کے گھر یعنی انصاری کے گھر ایک بکری بھی تھی، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا اور تھوڑا تھوڑا آپ کو کھلا دیا،
اللہ اکبر. جب انہوں نے کھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر ہو کے کھایا اور پھر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں تم سے ضرور سوال کیا جائے گا. یعنی کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے فرمایا کہ اس چیز کا ضرور سوال کیا جائے گا کہ نعمت کا کیا حق ادا کیا اور اس سے جو قوت حاصل ہوئی اس کو کس کام میں لگایا، شکر ادا کیا یا نہیں کیا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن شیخر نے بیان کیا، یہ میں آپ کو ابھی بتا چکی ہوں اس سے پہلے بھی، کہ جس مال کو ہم اپنا سمجھتے ہیں وہ تو ہم نے وہی مال جو ہم آگے بچا بچا کے رکھ رہے ہیں وہ مال ہمارا نہیں، جو ہم نے صدقہ کر دیا وہ مال ہمارا. ایک بہت پیاری روایت ہے حضرت انس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز انسان کے 3 دفتر ہوں گے، 3 رجسٹر کھلے ہوئے ہوں گے. ایک رجسٹر میں اس کے نیک عمل ہوں گے، دوسرے رجسٹر میں اس کے گناہ درج ہوں گے، اور تیسرے رجسٹر میں اللہ کی وہ نعمتیں درج ہوں گی جو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں دی تھی. اللہ عز و جل سب سے چھوٹی نعمت سے فرمائیں گے کہ اپنی قیمت اس کے نیک اعمال سے لے لے. چنانچہ وہ نعمت جو سب سے چھوٹی نعمت ہوگی اس کے تمام اعمال کو اپنی قیمت میں لگا لے گی اور اس کے بعد عرض کرے گی کہ اے رب آپ کی عزت کی قسم ابھی میں نے پوری قیمت وصول نہیں کی ہے، اب اس کے بعد گناہ باقی رہ گئے اور نعمتیں بھی باقی رہیں جن کی قیمت تو ابھی ادا نہیں ہوئی، رہے نیک عمل سو وہ تو سب ختم ہو چکے. بس جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے پر رحم کرنا چاہیں گے، یعنی مغفرت کر کے جنت عطا کرنا چاہیں گے، تو فرمائیں گے کہ اے میرے بندے میں نے تیری نیکیوں میں اضافہ کر دیا اور تیرے گناہوں سے درگزر کر دیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں عنایت فرمایا ہے ہمارا مواخذہ ہوگا کہ تم میری نعمتوں میں رہے ہو، بولو ان نعمتوں کا حق کتنا ادا کیا، میری عبادت میں کس قدر لگے، ان نعمتوں کے استعمال کے عوض کیا لے کر آئے ہو. یہ سوال بڑا کٹھن ہوگا، سوچے تو صحیح کہ کتنے انٹیلیجنٹ، کتنے میں کہتی ہوں ہوشیار ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر میں یہ عمل صالح کرتے رہتے ہیں اور آخرت کی پوچھ سے لرزتے اور کانپتے رہتے ہیں. they are intelligent, they are wise. اور برخلاف ان کے وہ بد نصیب لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں میں پلتے بڑھتے رہتے ہیں، نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو ذرا دھیان بھی نہیں. کتنی نمازیں مس ہو رہی ہیں، کتنے جمعے مس ہوتے ہیں اس دنیا کی بھاگ دوڑ میں. حضرت سلیمان کی وہ جو دعا ہے سورہ نمل میں آیت نمبر 19 میں کہ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ اوہ اللہ، اے میرے اللہ میری مدد فرما. عون سے نکلا ہے، یہ وہی ہے نستعین، عون سے نکلا ہے کہ میری مدد فرما. اعنی علی ذکرک، تیرے ریمیمبرنس میں، تیرے ذکر میں میری مدد فرما. و شکرک، تیرے شکر میں میری مدد فرما، میں تیرا شکر گزار بندہ بن سکوں. و حسن عبادتک، اور تیری خوبصورت سے خوبصورت میں عبادت کر سکوں. یہ حضرت سلیمان کی دعا میں سے نہیں ہے، یہ ہمیں ہر نماز کے بعد مانگنی چاہیے جو حضرت سلیمان کی دعا ہے سورہ نمل میں، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. مگر جو حضرت سلیمان کی دعا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 19 وہ اس طرح ہے وقال ربی، کہا سلیمان نے، حضرت سلیمان نے، اے میرے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یعنی کہ اے پروردگار اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، مجھے اپنی توفیق سے اس بات پر قائم رکھ کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی.
اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن سے تو راضی ہوتا ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے خاص قرب والے نیکوکار بندوں میں داخل فرما دے۔ تو یہ جو اس سورت کا مرکزی مضمون ہے، یعنی کہ اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کریں لائف میں، رانگ پرائیورٹیز مت بنائیں۔ انسان کو دنیا پرستی اور تکاثر کی دوڑ سے بچنا چاہیے، ورنہ کیا ہے، وہ دوزخ میں جا سکتا ہے۔ اسے قبر کی تیاری کرنی چاہیے، ناشکری سے بچنا چاہیے، ہر وقت اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ ایک ایک نعمت استعمال کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس نعمت کے بارے میں مجھ سے پوچھ ہوگی، روز قیامت اسے اپنے رب کی تمام نعمتوں کے بارے میں حساب دینا ہوگا۔ بہت سارے لیسنز ہیں اس چھوٹی سی صورت میں، اور انشاءاللہ آج سے ہم یہ کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت، انرجی، اسکلز، اولاد جو اللہ نے نعمتیں کی ہیں وہ اللہ ہی کے کام میں خرچ کریں، اور اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔